اچھا ہم سے کوئی ہمارا آپ سے مطالبہ نہیں ہے کہ آپ یوں بولیے، ایسے بولیے، ویسے بولیے، نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے اور فریضہ اولی یہ ہے کہ جو پیغام ہم دینے آئے ہیں وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے. دیکھیں مولا سید سجاد علیہ السلام کا جو کارنامہ ہے تاریخ کے دامن میں، وہ عظیم کارنامہ ہے. مجھے مولا سجاد پہ ہی بات کرنی تھی، لیکن جب میں الہ آباد کی سرحد میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے جب کچھ بگڑی ہوئی باتیں آ گئیں اور وہ ہمارے گوش گزار کی گئیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کی اصلاح اگر یہاں سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کریں. جس میدان میں ہم اصلاح شدہ ہیں، یعنی ہم اس میدان میں کامیاب ہیں، تو ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو اپنے نوجوانوں کو متوجہ اور متنبہ کر جائیں. عزیزان گرامی، کالوں کے درمیان گورا ہونا کمال نہیں ہے، جاہلوں کے درمیان عالم ہونا کمال نہیں ہے، بے نمازیوں کے درمیان نمازی ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے خاندان میں رہ کر زین العابدین ہو جانا یہ کمال معراج ہے. علی مولا سلامت رہیے، آباد رہیے. ماشاءاللہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا مجمع آ چکا ہے اور جن سے ہم کو خطاب کرنا ہے. ابھی آپ محترم چندن صاحب اور ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کو بہترین استعارے، تشبیہ، تلمیحات اور بندشوں پر داد دے رہے تھے، تو اب وہ نظم میں تھی، یہ نثر نظم میں ہے. اب آپ کو کی ذمہ داری ہے کہ جس پیغام کو میں، اور اٹینشن ہو کے سننا، اس لیے کہ سینے میں لگی ہوئی آگ ہے جس کا دھواں لفظوں کی شکل میں نکل رہا ہے. کوئی آج کے زمانے میں کس کا منکر ہو رہا ہے؟ اشک ازا کا منکر ہو رہا ہے. کوئی آج کے زمانے میں تعویذ بازو قاسم کا منکر ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے ہر بات کھل کے نہیں پڑھی جاتی. اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں تو علامتی گفتگو استعارتاً، کنایتاً، اشارتاً کر کے میں ایک بہت بڑا جواب آج دینا چاہتا ہوں. کوئی اشکوں کا مخالف ہو رہا ہے، کوئی علم کا مخالف ہو رہا ہے، کوئی عزاداری کا مخالف ہو رہا ہے، کوئی تابوت پہ اشکال کر رہا ہے، کوئی ماتمیوں پہ اشکال کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ بنو امیہ کا دور نہیں ہے. یاد رکھیے کربلا کے بعد حسین نے ضمیر کو اتنا بیدار کر دیا ہے، اگر کوئی علی کے خلاف 7 سمندر پار بولے گا تو ہم اس کا جواب یہاں ممبر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جب تک منہ میں زبان رہے گی تب تک کوئی حسین کے خلاف نہیں جا سکتا، عزاداری کے خلاف نہیں بول سکتا. یہ کون سا تماشا ہے؟ کیا یہ قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں کہ جو آتا ہے وہ کبھی اشک عزا پہ تنقید کرتا ہے، کبھی ماتم پہ تنقید کرتا ہے، کبھی تابوت پہ تنقید کرتا ہے؟ نہیں، یہ صرف ذاکر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس عزادار کی ذمہ داری ہے جو علی کے صدقے میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، جو حسین کے تبرک پہ پل رہا ہے. اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ جہاں کوئی بھی علی کے خلاف، عزاداری کے خلاف، تبرک کے خلاف، علم کے خلاف، تعزیے کے خلاف، فرش عزا کے خلاف زبان کھولے تو تمہاری پہلی ذمہ داری ہے کہ جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت سے تم اسے جواب دو. کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے کہ جب کوئی مومن ہمارے حق میں بولتا ہے تو کلام اس کا ہوتا ہے، زبان ہماری ہوتی ہے. تو جب دہن میں یہ